وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے میں اور آپ مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور آپ سب پر یہ بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اپنے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین کی امت میں پیدا فرمایا. ہمیں اور آپ کو خیر الامم کا خطاب دیا. نبی سارے نبیوں میں افضل تھے. میرے آقا سارے رسولوں میں افضل ہیں. آپ ہی کی نسبت بنیاد پر، آپ ہی کے نسبت کی سبب سے ہمیں اور آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ تمام امم سابقہ میں ہم سب سے افضل ترین امت ہیں. معزز سامعین، ہم اس دنیا میں بھیجے گئے. پروردگار عالم نے جہاں ہمارے اور آپ کی حفاظت کے لیے متعدد فرشتوں کو مامور فرمایا، وہیں ہمارے اور آپ کے نامۂ اعمال کو لکھنے کے لیے دو معزز فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو ہر وقت ہر لمحہ ہمارے اور آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھ کر ہم سب کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، جو میدان قیامت میں اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کافر و مشرک کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. ہم اور آپ کہیں بھی ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، یہ فرشتے آپ کے سے الگ نہیں ہوتے. اور جو اعمال ہم اور آپ دن و رات میں کرتے ہیں، اعمال خیر ہیں تو کرامن کاتبین میں جو دائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہے وہ لکھتا ہے. برے اعمال ہیں تو بائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ لکھ رہا ہے. معزز سامعین، اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں. اس دنیا کو دارالفنا کہا جاتا ہے. ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا ہوگی اور ہمیں اور آپ کو دار البقاء یعنی دار آخرت میں ایک ایک لمحے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا. یہاں تو آپ جھوٹ بول کر کے کام چلا لیتے ہیں، وہاں آپ کا جھوٹ کام نہیں آئے گا. آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہی دے گی، آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کے خلاف گواہی دیں گے. اگر آپ نے ان اعضاء سے کسی ناجائز امر کا ارتکاب کیا ہے تو فرشتے تو لکھ ہی رہے ہیں، مگر یہی اعضاء میدان قیامت میں اگر آپ نے ان کا غلط استعمال کیا ہے تو یہ آپ کے خلاف شہادت دیں گے.
اس لیے مرنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے قبر سے، میدان محشر میں ہر عمل کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ ابھی سے اس کی تیاری کر لیں آپ، تاکہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ فرائض ہیں، ان کی ادائیگی تو ضروری ہے ہی ہے۔ ان کے علاوہ کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کا بجا لانا بھی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ کسی امر مستحب کو آپ ترک کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن نماز چھوڑ دی آپ نے، معاف نہیں کیے جائیں گے۔ روزہ چھوڑ دیا آپ نے، بغیر عذر کے معافی نہیں ہوگی۔ مالک نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو مواخذہ ہوگا۔ صاحب استطاعت حج نہیں کرتے ہیں تو مواخذہ ہوگا۔ گناہ کے کام بجا لاتے ہیں تو مواخذہ ہوگا۔ یہ بڑا المیہ اہل سنت و جماعت کا کہ مسجدوں کو تو ہم اپنے سجدوں سے آباد نہیں کرتے، مگر مزاروں پر دیکھیے تو لاکھوں کی بھیڑ لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب سے اہم کام یہی ہے۔ مزاروں پہ جانا امر مستحب ہے، زیارت کرنا مزارات کا یہ بھی امر مستحب ہے، ان کے فیض و برکات سے فائدہ اٹھانا یہ بھی امر مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں گئے زندگی میں کسی مزار پر تو قیامت میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں گئے۔ لیکن نماز چھوڑ دی آپ نے، معاف نہیں کیے جا سکتے۔ روزہ چھوڑ دیا آپ نے، معاف نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے عزیزو، نیاز بھی کرو، فاتحہ بھی کرو، مزارات بھی جاؤ فیض حاصل کرنے کے لیے، مگر اس سے زیادہ جو اہم ہے وہ ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور گناہوں سے باز رہنا۔ پھر اللہ کے نبی کی شفاعت کی امید رکھو، کیونکہ کیا معلوم جو ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی یا نہیں۔ اس کا حکم ہے ہم بجا لیں، ہمارا کام بجا لانا ہے، اس کا کام قبول کرنا ہے یا نہ کرنا ہے وہ مختار مطلق ہے۔ مگر اس کے محبوب کی محبت و عظمت قیامت میں یہی کام آئے گی۔ صحابہ رسول نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، بتائیے نا قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا تھا انہوں نے، قیامت کب آئے گی؟ سرکار پلٹ کر پوچھتے ہیں معاذ رہا، بڑا انتظار ہے تمہیں قیامت کا، بڑاؤ تم نے تیاری کیا کیا ہے قیامت کے لیے؟ بڑی شدت سے منتظر ہو قیامت کے، مگر انتظام کیا کیا ہے تم نے قیامت کے لیے؟ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نبی کے میت میں جہاد کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، نبی کا عشق اور محبت بھی ان کے دل میں تھی۔ مگر جواب سنو صحابی رسول کا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تیاری کی تم نے قیامت کے لیے، کہا ما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہی ایک تیاری ہے۔ تو آقا فرماتے انت مع من احببت، قیامت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کیا کرتے ہو۔ یہ حدیث پاک جناب انس بن مالک نے سنا تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہم اپنے نماز، روزہ و زکوٰۃ پر اعتماد نہیں کرتے تھے، مگر نبی کی محبت پہ اعتماد ہو گیا کہ چلو میدان قیامت میں نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کی معیت تو ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے عزیزو، خوب جائز کمائی کماؤ، خوب تجارت کرو، شریعت نے روکا نہیں ہے، مگر قانون شریعت کی روشنی میں تجارت کرو، فریب مت دو، دھوکہ مت دو، بیچی ہوئی چیز کے عیب کو مت چھپاؤ،
खूब تجارت کرو. میرے آقا نے تجارت کی ہے، صحابہ نے تجارت کی ہے، انبیاء کرام نے تجارت کی ہے. خوب رزق کماؤ، رزق کی حلال. شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کی محبت دل میں رکھ کر اس کے فرائض و واجبات کو بھی ادا کرتے رہو اور گناہوں سے بچتے رہو، تاکہ میدان قیامت میں نبی کی بارگاہ میں پیش ہو تو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. قیامت کا قیام برحق ہے، قبر سے اٹھنا بھی برحق ہے. ضروریات ایمان میں سے ہے، اگر کوئی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. چند روز کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو قیامت میں اٹھنا ہے اور ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. بے شمار نعمتیں اللہ نے جو آپ کو عطا کی ہیں، اور نعمتوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا. معزز سامعین، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، صبح صادق کا وقت ہوگا. اللہ حکم فرمائے گا حضرت اسرافیل کو سور پھونکو. حضرت اسرافیل حکم الہی پا کر سور کو پھونکنا شروع کریں گے. حدیثوں میں آتا ہے یہ آواز پہلے بہت ہلکی ہوگی، سیٹی سی آواز نکلے گی، پھر یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، پھر اتنی خوفناک آواز ہوگی کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے. پہاڑ روئی کا گالا بن کر کے اڑنے لگیں گے. آسمان و زمین تباہ بالا ہو جائیں گے، ستارے جھڑ پڑیں گے. زمین و آسمان کی یہ حیثیت جو آج موجود ہے بدل دی جائے گی. آقا ارشاد فرماتے ہیں کائنات فنا ہو جائے گی حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے. پھر جب تک اللہ چاہے گا، آخر میں یہ ہوگا کہ اللہ اسرافیل سے فرمائے گا کن، تم بھی ہلاک ہو جاؤ، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. سور کے بارے میں ہوگا حکم کن، تو بھی ہلاک ہو جا. اللہ کا ارادہ متعلق ہوگا، سور بھی ختم ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے کل من علیہ فان الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو کبھی فنا ہونا نہیں ہے. نفخ اولا اسی کو کہا جاتا ہے. پہلی بار جب سور پھونکیں گے تو کائنات ختم ہوگی. 40 سال کا عرصہ، ظاہر ہے اس وقت چاند سورج تو ہوں گے نہیں، مراد مدت مدید ہے. ایک لمبے عرصے تک 40 سال کے قریب لوگ اسی حال میں رہیں گے. پھر اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کا بادشاہ؟ کوئی ہندوستان کا بادشاہ بنتا تھا، کوئی چائنا کا بادشاہ بنتا تھا، کوئی روس کا بادشاہ بنتا تھا، کوئی برطانیہ. کہاں ہے وہ شہنشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، صرف اللہ کی ذات ہوگی. پھر وہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج اگر کسی کی بادشاہت ہے تو اللہ واحد قہار کی شہنشاہیت ہے. پھر اللہ کا ارادہ متعلق ہوگا، فرمائے گا کن، اسرافیل زندہ ہو جائیں گے. کن، سور موجود ہو جائے گا. فرمائے گا پھر پھونکو سور کو. اس کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے. پہلی بار سور پھونکیں گے تو کائنات ختم ہوگی. دوبارہ سور پھونکیں گے تو لوگ میدان محشر کی طرف اپنے قبروں سے اٹھ کر کے چل پڑیں گے. آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قبر سے نکلے گا وہ میں ہوں گا. اول من تشق من الارض، سب سے پہلے میں نکلوں گا. اس کے بعد لوگ غیر مختون، ننگے پاؤں، ننگے جسم اپنے قبروں سے اٹھ کر کے چل پڑیں گے میدان محشر کی جانب حساب و کتاب کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، لوگ برہنہ ہوں گے، اس دن عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ تم عورتوں کی بات کرتی ہو، اس وقت تو ہر آدمی کو اپنی ہی فکر ہوگی، کسی دوسرے کا کوئی غم و خیال نہیں ہوگا. بیٹی باپ سے الگ، ماں بیٹی سے الگ، باپ بیٹے سے الگ، بیٹا باپ سے الگ، بھائی بھائی سے الگ. قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ان کے جسم پر پوشیدہ کفن ہوگا، لیکن کچھ ہی دور چلنے کے بعد وہ کفن گر جائے گا، لوگ برہنہ ہو جائیں گے. سورج سوا نیزے پہ
کر دیا جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب اتنی دور سورج ہے تو مئی جون جولائی میں گرمی کا حال کیا ہوتا ہے۔ جب آسمان کے سروں کے قریب اطلاع کر دیا جائے گا کہ سوا لہجے کے برابر ہوگا تو اس وقت کیا حاصل ہوگا میدان قیامت میں۔ حدیث پاک میں ہے لوگ اپنے اعمال کے مطابق کوئی گھٹنے بھر پسینے میں، کوئی کمر بھر پسینے میں، کوئی سینے بھر پسینے میں، کسی کو پسینے سے لگام لگا ہوگا۔ انتہائی اضطراب و بے چینی کی حالت میں لوگ میدان قیامت میں ہوں گے۔ اللہ جب تک چاہے گا لوگ اسی حال میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بندوں کے دل میں بات ڈالے گا کہ جاؤ میدان محشر میں اپنا شفیع ڈھونڈو، کسی سفارشی کو تلاش کرو۔ جب ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی تو سب سے پہلے یہ حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے، عرض کریں گے آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، جنت میں آپ کو ٹھہرایا، آج آپ کی اولاد دیکھ نہیں رہے ہیں کس قدر پریشانی اضطراب میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیجیے تاکہ یہ پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن حضرت آدم فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج تو مجھے خود اپنے نفس کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ وہ نشاندہی کریں گے، لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے گزارش کریں گے حضور اللہ نے آپ پر کو نجی بنایا ہے، پروردگار عالم نے اپنے دشمنوں کو، آپ کے دشمنوں کو دنیا میں ہلاک کر دیا تھا، آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ہم آپ کی اولاد ہیں، ہمارے لیے شفاعت کیجیے۔ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ حدیث میں انہی 5 بڑے رسولوں کا تذکرہ آیا ہے، مگر شارحین حدیث فرماتا ہے ایسا نہیں کہ خالی 5 کے پاس جائیں گے لوگ، جتنے انبیاء کرام ہوں گے سبھی کے پاس جائیں گے اور سب کا یہی جواب ہوگا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ ان 5 کا تذکرہ تو اس لیے کر دیا گیا ہے کہ یہ رسولوں میں عظیم المرتبت ہیں، اور یہ اسی لیے ہوگا کہ اگر یہ امت ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے اور حضور شفاعت کر کے لوگوں کو اس پریشانی سے نجات دیتے تو حضرت آدم کا امتی کہہ سکتا تھا یہ کام تو میرے پیغمبر بھی کر سکتے تھے، حضرت نوح کا امتی کہہ سکتا تھا یہ کام میرے پیغمبر بھی کر سکتے تھے، حضرت ابراہیم کا امتی کہہ سکتا تھا یہ کام میرے پیغمبر بھی کر سکتے تھے۔ اس لیے سب کے پاس بھیجا گیا تاکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو کہ یہ منصب شفاعت کبریٰ اور شفاعت کا دروازہ کھولنا اور مقام محمود کا میسر ہونا یہ کسی اور پیغمبر کی شان نہیں، یہ صرف میرے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین ہی کی شان ہے۔ آپ کی اظہار عظمت بے شمار معجزات و کمالات سرکار کو عطا ہوئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے جو وصف و کمالات و معجزات تھے وہ تو میرے مصطفیٰ میں جمع تھے ہی، ان کے علاوہ ایسے امتیازات و خصوصیات ہیں میرے آقا کے جو صرف میرے آقا ہی کے پاس ہیں، کسی اور پیغمبر کو یہ عظمت میسر نہیں ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے آپ کے خصوصیات و امتیاز پر 2 کتابیں لکھی ہیں، خصائص صغریٰ اور خصائص کبریٰ، اور ان فضائل و کمالات کو آپ نے شمار کرایا ہے جو صرف اللہ کے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی پیغمبر کو حاصل نہیں۔ انہی مقامات اور ممتاز مقامات میں سے ایک مقام مقام محمود ہے جسے شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اذان میں دعا مانگتے ہیں اللہم اطو مقام محمودہ، اے اللہ میرے آقا کو مقام محمود عطا فرما۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟
فرمائے شفاعت ہے شفاعت، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ شفاعت کرے، شفاعت کا دروازہ میں ہی کھولوں گا۔ میدان قیامت میں جب سارے انبیاء کی بارگاہ سے لوگ دھتکار دیے جائیں گے، حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو آقا فرمائیں گے انا لہا، آؤ آؤ میں تو اسی لیے ہوں۔ سب نے کہا اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، مگر آقا فرمائیں گے ہاں انا لہا، میں اسی لیے ہوں، میرے پاس آؤ۔ پھر اللہ کے پیغمبر جس وقت اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ روانہ ہوں گے۔ عرش الہی کے داہنے کی جانب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکن ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ اسی دن مجھ کو سکھائے گا، اور سرکار رب کی ایسی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے کہ کسی پیغمبر نے آدم سے عیسیٰ تک اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان نہیں کی ہوگی۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے آپ سجدے میں سر رکھیں گے۔ مقام محمود اسی مقام کو کہا جاتا ہے جہاں اولین بھی سرکار کی تعریف کریں گے، آخرین بھی سرکار کی تعریف کریں گے۔ سرکار اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، اے محبوب سر کو اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، جس کی شفاعت کریں گے شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی کہ اس کی قبولیت بالکل یقینی ہوتی ہے۔ پیغمبر نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، مگر میں نے اپنی دعا کو قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، میں اسی کی بنیاد پر اپنے امت کی شفاعت کروں گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اپنے امت کو سجدے میں سر رکھ کر یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب سے کہہ دو یا تو وہ آدھی امت کی مغفرت اور بخشش مان لیں یا شفاعت کو قبول کر لیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھ کو اختیار دیا تو میں نے اسے منظور نہیں کیا کہ میری آدھی امت بخش دیا جائے، بلکہ میں نے کہا اے مولا شفاعت کا حق مجھے دے دیا جائے، کیونکہ اگر میں اسے منظور کر لیتا آدھی امت کو بخش دیا جائے تو آدھی امت کا معاملہ بڑا مشکل ہوتا، اور جب مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے گا تو میں جس کی چاہوں گا شفاعت کروں گا۔ پھر آپ خود فرماتے ہیں شفاعت لامتی من اہل الکبائر، صدیق اکبر کی شفاعت، فاروق اعظم کی شفاعت، ارے تو نیکو کہاں ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا صدیق تیرے ہیں، فاروق تیرے ہیں، عمر تیرے ہیں، عثمان تیرے ہیں، علی تیرے ہیں، حسن حسین تیرے ہیں، فاطمہ تیری ہیں، یہ صحابہ تیرے ہیں، یہ گنہگار امتی میرے ہیں۔ یا اللہ میری گنہگار امت کو اگر تو جہنم میں بھیج دے گا یہ تیرا عدل و انصاف ہوگا، لیکن اگر تو میری شفاعت قبول کر لے گا تو میری شفاعت کی آبرو رہ جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں شفاعت کروں گا، اور کیسی شفاعت کروں گا؟ جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو خوش کرے گا میدان قیامت میں۔ آپ فرماتے ہیں اِذًا لَا أَرْضِي وَوَاحِدٌ مِّن أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں تو اس وقت تک کہ خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں جل رہا ہوگا۔ عزیزان محترم،
ہمیں نماز پر بھروسہ نہیں، روز و حج و زکوٰۃ پر بھروسہ نہیں، مگر محبوب کی شفاعت پر ضرور بھروسہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو میدان قیامت میں محبوب کی شفاعت عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اگر عزیزو آپ دارالفنا میں ہیں، دار آخرت کی تیاری کرتے رہیے۔ ہر لمحہ، ہر وقت آپ کے سامنے اللہ و رسول کا حکم ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں یہ کام اللہ و رسول کی رضا کا سبب ہے یا ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی رضا کا سبب ہے تو وہ کام کرو، اللہ و رسول کی ناراضگی کا سبب ہو تو اس کام سے بچو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔